بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری ورڈز۔ آج جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ایسی قوم کی کہانی ہے جن کی زندگیوں میں دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا علم بھی شامل تھا جو کہ ان کے مذہب سے بالکل متصادم تھا اور انہیں ایسا کرنے سے واضح طور پر منع فرمایا گیا تھا، لیکن جب دنیاوی طور پر ان کے تمام حربے ناکام ہو جاتے تھے تو پھر وہ اسی علم کا سہارا لیتے تھے۔ بالکل ایسا ہی کچھ ہوا تھا آج سے سینکڑوں سال پہلے، جب ایک شخصیت کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، مگر جب ان کے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے اسی علم کا سہارا لیا اور ایک ایسے آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا جو کہ اس علم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اس کام کی ذمہ داری لی اور پھر اس نے اپنی بیٹیوں کی مدد سے اس شخصیت کے سر کے بال حاصل کیے، ان میں گرہیں لگائیں، اسے نر کھجور کے خوشوں میں رکھا اور ایک کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس علم کی ابتدا ہوئی تھی میسوپوٹیمیا سے، جو عراق اور فرات کا علاقہ ہے۔ وہاں سے یہ علم مصر پہنچا۔ مصر والوں نے اس علم میں خاص مہارت حاصل کی۔ اسے بھی مذہب، میڈیکل سائنس کی طرح کا ہی ایک علم سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک اور مزے کی بات کہ جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو اس کی دوا کے ساتھ ساتھ اسے کچھ منتر بھی سکھائے جاتے جن کو پڑھنے کی اسے باقاعدہ تلقین کی جاتی تھی۔ اس علم کی بھی کئی اقسام تھی، کئی درجے تھے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا علم بادشاہوں کی خدمت کے لیے مخصوص تھا۔ اس کام کے لیے خاص طور پر بڑے بڑے عالم تیار کیے جاتے تھے۔ عام لوگوں کے لیے ایک کمتر درجے کا علم موجود تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ اس علم نے اس قوم کے دلوں میں گھر کر لیا، مگر وہاں کا بادشاہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ اس بادشاہ کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف ایک نجات دہندہ بھیجا جو اس قوم کو مصر سے نکال کر فلسطین لے آیا، اور وہ علم تھا میجک، جادو کا علم۔ اور وہ قوم تھی بنی اسرائیل، جنہیں ہم آج کل یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا ایک سلسلہ تواتر سے چلتا رہا۔ دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل ایک شخصیت کے بارے میں پیشن گوئی کرتے چلے آ رہے تھے جن کے حوالہ جات انہی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ان کے مذہب میں ایک عظیم انسان کے آنے کی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، اور وہ جس سرزمین میں آئیں گے اس کے متعلق بھی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ اسی وجہ سے وہاں سے 3 قبائل، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ کے ارد گرد آ کر آباد ہو گئے۔ اندازہ کریں کہ وہ شخصیت کس قدر عظیم ہوگی کہ ان کے لیے ان لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اور اگر بات کریں جادو کے بارے میں تو وہ ان کے مذہب میں بالکل ممنوع تھا، مگر اس کی محبت ان کے دل سے کبھی نہیں گئی تھی، اسی لیے اسے سیکھنے کا عمل نسل در نسل چلتا رہا۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو ان لوگوں نے ہر طرح سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ شخص جس نے یہ علم استعمال کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی میں مبتلا کیا تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ اور اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اب بات کچھ یوں ہے کہ وہ اس حد تک کیوں گئے، تو کیا ہی اچھا ہو اگر اس کی وضاحت بھی اسی قوم کی کتاب میں سے دی جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر، جو کہ یہودیوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ معاملہ دیت کا تھا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحن میں بٹھا لیا اور خود یہ کہہ کر وہاں سے بہانے سے نکل آئے کہ ہم رقم کا انتظام کرتے ہیں، اور باہر آ کر یہ مشورہ شروع کر دیا کہ کون ہے جو گھر کی چھت پر سے چکی کا پارٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھینک دے۔ تو ایک بدبخت شخص اس کام کے لیے بھی تیار ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے اور مسجد تشریف لے آئے۔ اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے انہیں بتایا کہ یہودیوں کا یہ ارادہ تھا۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے۔ مرحب کی بیٹی جس کا نام زینب تھا،
اسے یہودیوں نے قائل کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر بلائے اور کھانے میں زہر ملا دے۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اس عورت نے کھانا بنایا، اس میں زہر ملایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت مقررہ پر وہاں پر پہنچ گئے۔ دیگر صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کھانا شروع کیا گیا تو حضرت بشیر بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چند نوالے کھا لیے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا ہی نوالا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا کہ کھانے میں زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک دیا، مگر حضرت بشیر بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ چند نوالے کھا چکے تھے، اسی وجہ سے ان کا 2 دن بعد انتقال ہو گیا۔ پھر ان واقعات کے بعد جادو والا واقعہ پیش آیا۔ اب ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ یہ واقعات آخر پیش کیوں آئے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات شامل تھی، دی بک آف لوک چیپٹر 2 میں، کہ خدا مسیحا کو اس وقت تک مرنے نہیں دے گا جب تک کہ وہ خدا کا پیغام دنیا تک نہ پہنچا دے۔ یہودیوں نے جہاں دوسری نشانیوں کو اگنور کیا، انہوں نے اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا کہ انہوں نے کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینا چاہی، مگر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔